الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ پیغمبر اعظم جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث نمبر 24 ہے، جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ظلم کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس میں توحید کی حقیقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کافی طویل ہے، لیکن ہم ساتھ میں اس کو آج پڑھتے بھی جائیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی میں کریں گے۔ اس سے پہلے یہ ترتیب ہوتی تھی کہ پہلے حدیث پڑھتے تھے پھر ترجمہ، تو آج حدیث اور مختصر ترجمہ کے ساتھ ایسا ترجمہ انشاءاللہ کہ جو عام مفہوم اور سمجھنے والا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی چیزیں بچ جائیں گی اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ تو حدیث یہ ہے، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا عباد انی حرمت ظلم علی نفسی، کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کیا ہے، فَلَا تُظَالِمُوا، آپ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر وہ کہ جس کو میں ہدایت دے دوں، پس آپ مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں آپ کو ہدایت دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، کہ تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر وہ کہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں آپ کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، کہ اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو مگر وہ کہ جس کو میں تم میں سے کپڑے پہنا دوں، پس آپ مجھ سے کپڑے مانگو، میں آپ کو کپڑے پہناؤں گا۔ یا عباد انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، کہ اے میرے بندو بے شک تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، یعنی سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، پس آپ مجھ سے بخشش طلب کرو، میں آپ کو بخش دوں گا۔ یا عباد انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ اے میرے بندو اگر تم مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہو تو مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اگر مجھے کچھ آپ نفع پہنچانے چاہو تو مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم میں اس کے پہلے اور تم میں کے پچھلے اور تم میں کے انسان اور جن سارے کے سارے ایک متقی آدمی کے دل جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ بھی آپ اضافہ نہیں کر سکو گے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، کہ اے میرے بندو اگر تم میں کے پہلے اور پچھلے اور انسان اور جن اگر سارے کے سارے کسی ایسے آدمی کے دل جیسے ہو جائیں، یعنی کسی فاجر آدمی کے دل جیسے ہو جائیں، تو میری سلطنت میں سے آپ کچھ بھی کم نہیں کر پاؤ گے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ اے میرے بندو اگر تم میں کہ اگلے اور پچھلے اور انسان اور جن ایک وادی کے اندر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور پھر سارے کے سارے مجھ سے سوال کریں اور ہر انسان جو وہ مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں،
تو ما نقص ذلک مما عندی، تو میرے پاس جو ہے اس میں سے وہ کچھ بھی کم نہیں کر سکیں گے، الا مگر یہ کہ جیسے ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبونے کے بعد کم کر دیتی ہے، یعنی جتنا آپ سمندر میں سوئی ڈالو گے تو وہ کتنا پانی اپنے ساتھ لے کے آ گئے، اتنا ہی کم ہوگا، اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں کہ جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں یا شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر تم کو اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، کہ جو آدمی اس نامہ اعمال میں اچھائی کو پائے وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ جو ہے اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، یعنی اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو ملامت نہ کرے۔ یہ حدیث بھی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم اور عظمت والی حدیث ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین مکمل عدل و انصاف والا ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے عدل میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، شاید یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ پھر فرمایا ایک دوسری جگہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ آدمی کے جو اچھے اعمال کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، ایماندار بھی ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس سے بے انصافی کا نہ جو ہے کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا اس کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین میرے حق کو یعنی حق تلفی کریں گے میرے حق میں۔ اب یہاں پہ ظلم کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا ظلم جس کو قرار دیا ہے وہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یا آدمی صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، اور یا اللہ رب العالمین کی حدود جو ہے وہ تجاوز کرے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ظلم کی دوسری صورت یہ ہے، یہ پہلی صورت ہوئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کا اعلان فرمایا تھا، جو بخاری شریف کی روایت مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم کس شہر میں ہو، اور کس دن میں ہو، کس مہینے میں ہو، اور کس دن میں ہو، اور کس جگہ میں ہو، اور پھر فرمایا کہ جس طرح ان چیزوں کی حرمت کا اللہ نے خیال رکھا، اسی طریقے سے تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم ایک مسلمان کی عزت اور اس کی عزت کا خیال رکھو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظلم جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری تاریکیاں اور اندھیرا ظلم لے کر آئے گا، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا میں ظلم و زیادتی کی ہو تو وہ یہاں اس کو معاف کروا لے، کیونکہ آخرت میں وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، تو اس لیے یہاں جس آدمی نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ معاف کروا لے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین سے آدمی کو ہدایت جو ہے وہ ضرور طلب کرنی چاہیے، اور ہم ہر نماز کے اندر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا اور پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی ایک اہم دعا ہے، اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص اسلام لاتا تو اس کو نماز کی تعلیم دیتے، اور پھر اس کو یہ دعا سکھاتے جو دو سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہ تو ہمیں بخش دے، وارحمنی، اور میرے اوپر رحم فرما، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، وعافنی، اور مجھے عافیت دے، وارزقنی، اور مجھے رزق دے۔ یہ بہت دعا ہے، اہم دعا ہے، اور اس کے اندر 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور 5 چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں مطلوب ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بخشش
کو طلب کیا گیا ہے، اللہ کے رحم کو طلب کیا گیا ہے، سیدھے راستے کو طلب کیا گیا ہے، عافیت کو طلب کیا گیا ہے، اور رزق کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کا سوال جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے کرے۔ جیسے بندہ اللہ سے ہدایت و مغفرت کا سوال کرتا ہے، ویسے ہی کھانے کا سوال بھی اللہ سے کرے، پینے کا سوال بھی اللہ سے کرے، اور ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ وہی رزاق ہے اور وہی دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں اور رزق کی کنجیاں ہیں، اور اسی لیے بندہ مومن کو جب بھی تنگ دستی کا سامنا ہو تو اس کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور اس کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ کہ اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم صبح و شام خطائیں کرتے ہیں، اور اس روایت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ امت گناہ نہیں کرے گی، ایک روایت کا مفہوم ہے، تو اللہ رب العالمین کسی دوسری امت کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے توبہ بھی کرے گی۔ تو اس لیے آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی نیکی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گناہ کرے گا تو اس کا فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کی قدرت و سلطنت اور بے نیازی کا کمال بھی ظاہر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ بیک وقت کا سارے انسان اور حیوان اور جنات اللہ سے مرادیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، اور جتنا مانگ رہے ہیں وہ دے دے، تو اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا کہ اللہ بندوں کے اعمال کو گن گن کر رکھتا ہے، انہیں شمار کر کے رکھتا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ پورا بدلہ دے، اور اگر عمل خیر ہے تو اس کا بدلہ آپ کو پتہ ہے کہ خیر ملے گا، اور پھر خیر میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا کر عطا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برائی کرے گا تو اس برائی کا بدلہ جو ہے وہ ویسا ہی ملے گا جتنی برائی اس نے کی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ممکن ہے اس کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کی توفیق اور عمل خیر کی آسانی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نافرمان بندہ جو ہے وہ اپنے کیے پر قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، لیکن اس دن جو ہے وہ ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں وقت ہے، فرصت ہے، تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا تاکہ قیامت کے دن ہمیں جو ہے وہ ملامت نہ اٹھانی پڑے۔ حدیث بہت طویل تھی اور بہت جلدی میں اور بہت مختصر میں نے اس کو کر کے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین میرے کہنے کو اور آپ کی سننے کو قبول فرمائے، اور آپ کے وقت کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔